الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ جو ہم نے پڑھا تھا اس سے تھوڑا سا سپیڈ میں گزرتے ہیں۔ ایک جو سب سے پہلے جو ہم نے تعارف کا جو ہم نے سیکھا تھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے، مسمک، آپ کا نام کیا ہے، اسمی خلیل، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے۔ اور میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا کہ حالک کا کیا مطلب ہے، یہ مذکر کے لیے ہے اور مخاطب کے لیے، اور اگر مؤنث ہوئی تو آپ کہیں گے کیف حالکی، اور مذکر ہوا تو کیف حالکا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسمی، یہ مذکر مؤنث دونوں اسمی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، میرا نام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا خواتین کے لیے حالو کی، اور مؤنث کے لیے عفوا مذکر کے لیے حالو کا، اور مؤنث کے لیے حالو کی۔ اسی طرح پھر ہم نے آگے یہ بھی پڑھا تھا من این انت، آپ کدھر سے ہو، مذکر کے لیے انت، آپ، تم، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے انتی، ٹھیک ہے۔ اور انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، یہ مذکر مؤنث دونوں اسی طرح کہیں گے، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، من سے ہوں، ٹھیک ہے۔ حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہو، یہ سوالیہ ہے، تو آپ بولیں گے نعم انا پاکستانی، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جنسیہ کا کیا مطلب ہے، نیشنلٹی، اور ہم نے انا کا مطلب میں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستانی کو باغستانی کہتے ہیں کیونکہ اور عربی میں پا کا حرف موجود نہیں ہے۔ اور ہم نے تیسرے اس میں یہ سیکھا تھا کہ اخی بھائی کو بولتے ہیں، اختی سسٹر کو بولتے ہیں، اخی کا مطلب میرا بھائی، اختی کا مطلب میری بہن، ٹھیک ہے۔ ھذا کیا ہے، یہ اسم اشارہ قریب، یہ ٹھیک ہے، قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ مدرس میں نے کہا تھا ٹیچر کو کہتے ہیں، اور میل ٹیچر کو، اور فیمیل ٹیچر کو کیا کہیں گے، آخر میں تا مربوطہ ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا، مدرسہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ اسم اشارہ دور، مذکر، اگر قریب ہوگا تو ھذا، ٹھیک ہے، اور اگر مؤنث ہوئی ھذہ، اور اگر دور مؤنث ہوا تو ہیا، احسنتم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ دوست کو بولتے ہیں صدیق۔ اب اگر مرد بولے گا یہ میرا دوست ہے، ہاں ڈاکٹر عبدالوحید میرا دوست ہے، ہاں تو میں کہوں گا ھذا صدیقی۔ اگر سسٹر اپنے سسٹر کو بولنا چاہیے تو بولے گی ھذہ صدیقتی، احسنت یا عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ اور مہندس میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کس کو بولتے ہیں، انجینئر کو، اگر یہ میل ہے، اگر فیمیل ہو تو کیا کہیں گے، ہاں مہندسہ، احسنتی یا مہندسہ سارہ۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولتے ہیں ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات یعنی مذکر بھی کہہ سکتا ہے، مؤنث بھی یہی کہہ سکتی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ھذہ اختی، اور میں بھی کہہ سکتا ہوں ھذہ اختی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ڈاکٹر کو کیا بولتے ہیں، طبیب، مذکر کے لیے طبیب، تو ہم کہیں گے مثلا دکتور عبدالوحید ہوا طبیب، وہ طبیب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مؤنث کے لیے تو کیا کہیں گے، طبیبہ، دکتورہ سارہ طبیبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مثلا ہم آگے چلیں گے تو ہم نے یہ سیکھ لیا تھا، یہ مفردات ہیں، دیکھیں یہ انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو کتابیں اگلے لیکچر میں اللہ کرے مل جائے تو اس میں یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کے اوپر فوکس زیادہ کرنا ہے، اور اس کا پھر انشاءاللہ امتحان بھی ہوگا۔ اچھا جی، اور میں نے آپ لوگوں کو اعداد کا تھوڑا سا بتایا تھا، عدد کو ہم کیسے کہتے ہیں، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، ٹھیک ہے، خمسہ پانچ، ٹھیک ہے نا، بارک اللہ فیکم۔ اور اسی طرح یہ سارا ہم نے یعنی پچھلے دروس میں سیکھا، میں نے سوچا تھوڑا جلدی سے ایک گزر بسر ہو جائے جب تک باقی برادرز اینڈ سسٹر نہ پہنچ جائیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تھا جناب یعنی ابتدائی فرسٹ یونٹ، الحمدللہ ہم نے فنش کیا تھا فرسٹ لیکچر میں، اس میں ہم نے تعارف، انٹروڈکشن، ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ود ایچ ادر، اینڈ ناؤ وی بیکم in the house. When you go to the house there is a family, so how you will talk with the family, this is how you will talk, and what you will call the relationship، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو کیا کہیں گے۔ تو مثلا وہ بولتا ہے ھذہ صورۃ اسرتی، صورہ میں نے کہا تھا پکچر کو کہتے ہیں، اور اسرہ بولتے ہیں فیملی کو، ہاں عیسیٰ، اسرہ بولتے ہیں فیملی کو۔ اب میں کہنا چاہوں میری فیملی، اسرتی،
ٹھیک ہے. اگر میں کہنا چاہوں ڈاکٹر عبد الوحید کی فیملی تو میں کہوں گا اسرتو کا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں ہم سب کی فیملی اسرتنا اسرتنا. اگر میں کہوں آپ سب کی فیملی تو میں کہوں گا اسرتکم اسرتکم. ٹھیک ہے. ہاں اسی طرح چلیں. اور اگر میں چاہوں اس کی فیملی اسرتہ. ٹھیک ہے. اگر میں چاہوں ان کی فیملی جمع اسرتہم. ٹھیک ہے. یہ سارا ہم نے جی عائلہ بالکل یہ بھی اسی میں عال یعول یعنی وہ اعالہ کرتا ہے ان کا پرووائڈر ہے تو وہ بھی درست جملہ ہے. لیکن نارملی عادتاً جو فصحا میں استعمال ہوتی ہے وہ اسرہ ہے اور عائلہ بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں یہ یاد رکھیں کئی الفاظ کے عربی زبان میں مترادفات ہوتے ہیں اور کئی الفاظ کے بیسیوں معانی بھی ہو سکتے ہیں. ود دا کانٹیکسٹ اٹ کین بی چینجڈ دا میننگ. باقی جو امور ہیں. اب آتے ہیں تیسری چیز السکن. سکن کس کو بولتے ہیں؟ ہاں یعنی جدھر رہتے ہیں ہم جس کو ہم بولتے ہیں مسکن یا رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے. چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے, فلیٹ بھی ہو سکتا ہے, گھر بھی ہو سکتا ہے. اٹس اے جنرل ٹرم. اوکے. عام لفظ ہے, اس کو مخصوص کوئی لفظ نہیں ہے یہ. مثلا وہ کہتے ہیں اب یہ ہے الحوار الاول فرسٹ ڈسکشن. انظر واستمع واعد. دیکھو سنو اور ریپیٹ کرو. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے. میں پڑھوں گا تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کروں گا ہلکا پھلکا, پھر آپ نے سننا ہے, پھر ہم ریپیٹ کریں گے, پھر میں تھوڑا مسالہ ڈالوں گا, پھر ایک ایک کر کے پڑھیں گے. اچھا جی. احمد کہتا ہے السلام علیکم. حسان کہتا ہے وعلیکم السلام. احمد پوچھتا ہے اینا تسکن. آپ کدھر رہتے ہو یا آپ کی رہائش کدھر ہے؟ ہاں اینا تسکن آپ کدھر رہتے ہو. سکن یسکن اسکانا فہو مسکون یعنی سکن سے مراد ہے ہاں آپ سکن کدھر ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اسکنو. ٹھیک ہے. اسکنو فی حی المطار. میں جو ایئرپورٹ ایریا ہے حی المطار اس میں رہتا ہوں, اس میں رہتا ہوں. اور انہوں نے پوچھا حسان نے وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ. جب آپ ایک سوال آپ سے پوچھا گیا نا آپ وہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس کا اضافہ کریں گے. ہاں وَأَيْنَ واو ڈالیں گے اور آپ کدھر رہتے ہیں. وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ. پہلے اس نے کیا کہا أَيْنَ تَسْكُنُ. اگر آپ دوبارہ کہیں گے وَأَيْنَ تَسْكُنُ تو اس میں استعمال العرب. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کبھی کبھی جملہ لٹرل میننگ میں صحیح ہوتا ہے لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے عربی زبان میں, اس کو بولتے ہیں استعمال العرب یعنی جو عربی زبان میں نارملی جو یوزڈ ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ نحوی صرفی طور پر اتنا وہ نہ ہو لیکن وہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے. مثلا اردو میں بھی کئی ایسے الفاظ ہیں مختصر سے کام چل جاتا ہے لیکن آپ جب اس میں مزید ڈالتے ہیں تو وہ نارملی ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اور آپ کدھر رہتے ہو. مثلا میں نے اپنا تو بتا دیا آئینہ اسکن, اب آپ بتائیں وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ. یہ تاکید ہے یعنی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کہ آپ کدھر رہتے ہو. ٹھیک ہے اخی. پھر احمد بولتا ہے اسکن فی حی الجامعہ. میں حی الجامعہ میں رہتا ہوں. میں کدھر رہتا ہوں؟ جامعہ کس کو بولتے ہیں؟ یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اور جو جامع مسجد ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جامع. یہ فرق یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کو کہیں گے جامعہ اور جامع مسجد کو جامع کہیں گے. جامع مسجد کو جامعہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. تو انہوں نے کہا اسکنو فی حی الجامعہ. میں یونیورسٹی کے ایریا میں رہتا ہوں. نارملی ادھر یہ ہوتا ہے کہ مثلا یونیورسٹی ہے نا اس کے سائڈ پہ جتنے ایریا ہیں اس کو حی الجامعہ کہتے ہیں. مثلا جامع امام ہے جدھر میں پڑھا ہوں اس کے سائڈوں پہ حی جامعۃ الامام تو اس کا نام ہی یہی پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. جیسے ہم بولتے ہیں شارع الجامعہ مثلا کالج روڈ, ہاں شارع الکلیہ کالج روڈ. اس طرح مطلب انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں جگہوں کے. اچھا جی. وہ آگے پوچھتے ہیں, وہ بولتے ہیں جواب میں نعم. نعم کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں, یس. اسکنو فی بیتن. ہاں یس آئی لیو ان اے ہوم. جی ہاں میں رہتا ہوں کدھر؟ گھر میں رہتا ہوں. وَهَلْ تَسْكُنُ فِي بَيْتٍ. یعنی دیکھیں ایک نا ادھر بیت اور شقہ میں فرق کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے دوسرے سے پھر دوبارہ یہی پوچھا کیا آپ بھی گھر میں رہتے ہو، آپ کا بھی گھر ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، لا اسکن فی شقۃ، نہیں میں شقہ میں رہتا ہوں. شقہ نارملی اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں نارملی، لیکن کبھی کبھی ادھر عرب میں اس کے مختلف معانی نکل سکتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا ما رقم شقتک، آپ کے رقم کس کو بولتے ہیں؟ نمبر. شقہ، شقہ کس کو بولتے ہیں؟ اپارٹمنٹ کو. شقتک، اسمک، ہاں آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے؟ واٹ از یور اپارٹمنٹ نمبر؟ ٹھیک ہے. انہوں نے بولا خمسہ، میرا جو اپارٹمنٹ نمبر ہے وہ کیا ہے؟ ہاؤس نمبر جو ہے یا جو اپارٹمنٹ نمبر 5، خمسہ 5. پھر انہوں نے پوچھا وما رقم بیتک، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مثلا میں کہتا ہوں پنجاب سوسائٹی ہاؤس نمبر 345، تو اس نے کہا وما رقم بیتک شقتک اسمک، یہ سارا آپ سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، بیتک یعنی آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ 9 کو عربی میں کیا کہیں گے؟ 9. ٹھیک ہے اخوان، ابھی وہ ہم نے اس نمبر پہ تو ہم نہیں پہنچے. چلے آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. این تسکن؟ اسکن فی حی المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. اچھا دیکھیں، نارملی جب آپ کسی مثلا یہ جو ادھر 2 زیر ہیں یا جو تنوین ہے، نارملی جب آپ رکتے ہیں تو یہ نہیں پڑھتے. مثلا میں بولوں گا هل تسكن في بیت، یہ کیونکہ ابھی ہم تعلیمی سیکھ رہے ہیں اس لیے میں اس کو بلواتا ہوں، ورنہ نارملی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے ہم یہ نہ استعمال کریں، لیکن نارملی یہ نہیں کہتے. مثلا بولتے ہیں هل تسكن في بیت، وہ یہ نہیں بولتے هل تسكن في بیت. وہ بولے گا یار یہ تو پکا اجنبی آ گیا ہے، ہاں ہے نا ڈاکٹر صاحب. ہاں تو اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں جو عربی زبان یوز ہوتی ہے نا، اس میں اور اس میں سلائٹلی ڈفرینس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہیوج ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیاد یہی ہوتی ہے. اکثر کچھ نہ کچھ اس میں مسالے جات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہمارے ساتھ جوائن کیے، ڈاکٹر عبدالوحید نے، سعودیہ میں کئی عرصہ رہے ہیں. ادھر شقہ نہیں بولتے، کچھ شقہ بولتے، کچھ شقہ بولتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو کبھی کبھی زیر زبر کا بھی ادھر فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک ساتھی تھے، آپ لوگ میں سے شاید کوئی جانتا ہو نہیں جانتا ہو، یہ اسلام آباد میں وہ بھی عربی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ کبھی سعودیہ نہیں گئے، نہ انہوں نے عربوں سے عربی پڑھی ہے، انہوں نے ساری عربی کتابیں پڑھی. وہ ادھر جا کے انہوں نے خالص فصحا لگائے نا، وہ ان پہ اوپر ہنسنے لگ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور عزت بھی دی انہوں نے، مطلب یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ کچھ ہنس رہے بھی تھے، کچھ نے بڑی عزت دی، کچھ نے کہا انت من قریش تو قریش سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے محنت کی ہے، اور وہ زیادہ قدر کرتے ہیں. واللہ میں نے یہ دیکھا ہے، بجائے کہ یہ کہ ہمارے بہت سارے ایسے غیر اوورسیز جو گلف میں 10-20 سال رہتے ہیں اور ان کو عربی کا ککھ بھی نہیں آتا. کیوں؟ ہم ادھر بھی جا کے اپنے انوائرمنٹ پاکستانی، پنجابی، بلتی پٹھان بس زندہ باد بھائی جان. وہ واپس آتا ہے انت انا کرتا رہتا ہے بس. تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. بارک اللہ فیکم. تو ہم نے ابھی یہ سیکھا کہ بیت کس کو بولتے ہیں؟ گھر کو. اور شقہ کس کو بولتے ہیں؟ اپارٹمنٹ کو. اور رقم دروازے کو نہیں بولتے، نمبر کو کہتے ہیں. دیکھا نا، وہ کنفیوز کر رہا ہے آپ کو، اس نے ایرو لگایا ہوا ہے بھائی جان. فوکس دس سی دس. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اور حی نیبرہڈ یا ایریا، ٹھیک ہے. یسکنو کا کیا مطلب ہے؟ رہائش یا رہتا ہے. یہ دیکھیں ایک ہے سکن، ایک ہے سکن، یہ ایک لفظ ہے، دس از اے ورڈ. لیکن جب یا آ جائے پہلے تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، یعنی اس میں پریزنس حال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لا کا کیا مطلب ہے؟ اور نعم کا یس. اور میں آپ لوگوں کو آج ایک اور نحوی فائدہ دے دیتا ہوں. عربی زبان میں یا نحو میں اگر آپ لا کہیں گے تو اس کا مطلب نعم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ 2 بار نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب جی ہاں. جیسے خواتین نہیں کرتی ہیں، ہوتا ہاں ہے. ہاں اسی طرح. چلیں، المطار کا کیا مطلب ہے؟ ایئرپورٹ. الجامعہ اور الجامع مسجد، جو جامع مسجد ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کیا یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو بیت کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ حی کہیں گے. اور یہ جو نظر آ رہا ہے ایوہ احسنتم. اور یہ جو ہے اس کو رقم کہیں گے؟ شقہ. صحیح، گڈ، ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ غرفہ. ماشاءاللہ، احسنت یا حسین. اچھا جی، یہ جو انگلی ہلا رہا ہے یہ مطار ہے نا؟ ہاں کیا ہے؟ لا ہے. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لا ہے، مطار. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ سکن ہے، جامعہ ہے. احسنتم ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ سکن ہے. احسنتم ماشاءاللہ. اب مجھے 2 بندے مردوں میں سے یا لیڈیز فرسٹ کر لیتے اس بار. ہر بار مردوں کو شروع کرواتے تاکہ حقوق نسواں بھی قائم دائم رہیں. جی خواتینوں، آپ دونوں کریں، بہن دونوں شروع کریں. آپ احمد و حسان. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم کہے کہ شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. ماشاءاللہ احسنتما. ماشاءاللہ، شاباش، ویل ڈن. اب ہم ڈاکٹر صاحب اور فرید آپ دونوں کہیں گے. السلام علیکم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. وما رقم بیتک. وما رقم بيتك؟ ہاں چلیں، بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ، ویل ڈن. یو گائز آر بگ پلیئر. ہاں چلیں ماشاء اللہ احسنتم. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ناؤ ٹو دا سیکنڈ. المستأجر المؤجر. ہاں کون بتائے گا؟ احمد بتاؤ گے تم فرق اس کا؟ ہاں نہیں؟ اچھا. اور المؤجر جو دے رہا ہے. یعنی المستأجر کا مطلب ہے جو کرائے پر لینے آیا ہے، جو کرایہ لینے آیا اس کو بولتے ہیں المستأجر. اجارہ، تأجیر، یہ رینٹ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ابھی ہم میں سے کچھ ہے جو گھر رینٹ پہ لیا ہوا ہے نا. مثلا میں گھر کرایہ دیتا ہوں مہینہ وار. اسی طرح جو کرایہ والا ہے اس کو بولتے ہیں رینٹ، تأجیر. تأجیر السیارات، رینٹا کار. تأجیر السفینہ، ہاں آپ شپ کو رینٹ پہ لے لیں. ہاں. تأجیر اجارت اقبال، آپ نے اقبال کو اجارہ پہ رکھا، اس کو آپ رینٹ دیں گے، پیسہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح المستأجر اس کا کیا معنی ہے؟ جو لینے والا. لینے مطلب میں گھر کرائے پہ لینے گیا ہوں اور ڈاکٹر وحید صاحب کا گھر میں لینا چاہتا ہوں کرائے پہ، تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوئے؟ المؤجر. المؤجر المستأجر. ٹھیک ہے. تو المستأجر بولتا ہے السلام علیکم، تو المؤجر کہتا ہے وعلیکم السلام.
المستأجر کہتا ہے اريد شقة من فضلك. اريد کا کیا مطلب ہے؟ اراد يريد ارادة فهو مريد. مجھے چاہیے. ویل ڈن عیسیٰ اینڈ ویل ڈن فرام ہیئر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اريد کا مطلب ہے مجھے چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر میں جمع کرنا چاہوں تو نريد ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تريد تمہیں چاہیے. هل تريد ماءً کیا تمہیں پانی چاہیے. ٹھیک ہے. چاہت کو بولتے ہیں. ہاں اچھا جی. تو انہوں نے بولا اريد مجھے چاہیے شقتاً ایک شقہ چاہیے, ایک اپارٹمنٹ چاہیے, من فضلک براہ کرم. ہاں خالص اردو میں براہ کرم, براہ مہربانی, آپ کی کرم نوازش ہوگی. آئے ہے کیا اردو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ایک جملہ اس مطلب اپریسیشن کا یا احترام کا متبادلہ نا. پھر وہ بولتے ہیں المؤجر کہتا ہے لدینا شقۃ جمیلہ. لدینا کا کیا مطلب ہے؟ لدیہ میرے پاس, لدینا ہمارے پاس. یعنی وہ اب اپنے آپ کو جب عربی جب اپنے آپ کو تھوڑا بڑا دکھانا ہو یا وہ کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ لدینا یعنی ہم اینڈ جو ہم جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سو وی آر بگ اینٹی. سو وی ہیو اے بیوٹیفل اپارٹمنٹ فار یو. لدینا شقۃ جمیلہ. جمیلہ کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. شقہ مؤنث ہے عربی زبان میں مؤنث, اسی لیے انہوں نے جمیلہ کہا. اگر میں کہنا چاہوں دکتور عبد الوحید جمیل تو وہ مذکر ہے تو میں کیا کہوں گا؟ جمیل. ہاں اگر میں اپنی بیٹی عبیر کو کہنا چاہوں تو میں کہوں گا عبیر انتی جمیلۃ. اے ہے آپ بہت خوبصورت ہو. ٹھیک ہے. تو مؤنث کے لیے یہ ہو گیا. پھر المستاجر نے کہا کم غرفتن فی الشقہ. کم کا کیا مطلب ہے؟ کتنا. ہاؤ مچ. ہاؤ مچ روم از دیئر ان دس اپارٹمنٹ. ان اپارٹمنٹ دس نہیں ہے ادھر. کم غرفتن کتنے ہیں کمرے, فی اس کے اندر, الشقہ اپارٹمنٹ میں. یعنی کتنے کمرے ہیں اس اپارٹمنٹ میں, کتنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ میں. تو المؤجر نے کہا فی الشقۃ اس اپارٹمنٹ کے اندر. فی اندر کا مراد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی معانی ہے کیونکہ نحو میں معانی فی بہت کثرت سے پائی جاتی ہے. المہم فی کا مطلب ہے اس کے اندر. شقے کے اندر کتنے ہیں؟ خمس, 5 کو کہتے ہیں. ہاں عیسیٰ خمس کس کو بولتے ہیں؟ 5. خمس غرفن 5 کمرے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو المستاجر نے کہا فی ای دور الشقہ. فی ای دور الشقہ. یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ کس فلور پر ہے؟ دور کو بولتے ہیں فلور. لیکن یہ یاد رکھیں ادھر اس کانٹیکسٹ میں یہ استعمال ہو رہا ہے, لیکن کبھی کبھی دور کا اور بھی معنی ہوتے ہیں. دار یدور دائرتن یعنی گھومنا بھی ہوتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا دار الکعبۃ, اس نے کعبہ کا ایک شوط پورا کر لیا, ایک گھما وہ گھوم گیا, ایک اس کو شوط بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ادھر جو مراد ہے وہ فلور ہے. تو یہ یاد رکھیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم ایک لفظ کا ایک معنی جانتے ہیں تو اس کو ہر جگہ پہ فٹ کرتے ہیں. اب ایک بندہ بولتا ہے انا مثلا درت الکعبہ, میں نے کعبہ کا دورہ لگایا. آپ سوچو یار کس فلور میں ہو تم, تو بولے گا یار پاگل ہو گئے, میں تو گول گھوم کے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں. تو انہوں نے کہا الشقۃ فی الدور الخامس. جو اپارٹمنٹ ہے وہ کس فلور میں ہے؟ 5th فلور میں. تو اس نے کہا اریدو, میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اریدو کا کیا مطلب ہے؟ میں چاہتا ہوں. میں اریدو, تریدو تم چاہتے ہو. ہاں اردنا ہم چاہتے ہیں, اردتم تم لوگوں نے چاہا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اریدو میں چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو بھائی جان؟ مشاہدہ. شاہدہ یشاہد مشاہدتاً, مشاہدہ کرنا ہے, دیکھنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو سی دا اپارٹمنٹ, میں اپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں. الشقہ اپارٹمنٹ. تو انہوں نے کیا کہا؟ تفضل خوش آمدید, ہاں ویلکم, اہلاً و سہلاً, آلو کا سالن کہا اس نے. پھر کہا ادخل. ادخل کا یہ مطلب ہے داخل ہو جائے, یہ آرڈر ہے. دخلا داخل ہو گیا, یدخلو کیا داخل ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور سیدخل داخل ہوگا, ٹھیک ہے, نہیں اس نے بولا ادخل آپ داخل ہو جائیں, مثلا میں نے دروازہ کھولا, میں نے بولا ادخل داخل ہو جائے, کم ان سائڈ, ٹھیک ہے. پھر اس نے بولا ہاذا کس چیز کے لیے ہے؟ ہاں, اسم اشارہ قریب مذکر, ٹھیک ہے, یعنی یہ اشارہ ہے قریب کے لیے اور مذکر کے لیے کہ ہاذا یہ جو ہے یہ دروازہ ہے. کیا کس چیز کا دروازہ ہے؟ باب الشقتی, ہاں اپارٹمنٹ کا, ہاں فاطمہ اپارٹمنٹ کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. آپ نے عربی نہیں پڑھنا فاطمہ؟ ہاں عربی نہیں سیکھنا؟ اچھا. پھر وہ کیا بولتا ہے, مثلا میں گیا کرایہ کے گھر دیکھنے ڈاکٹر عبدالوحید کے پاس. اب میں کہوں گا یار کتنا خوبصورت گھر ہے, تو ڈاکٹر صاحب تو پھر کرایہ زیادہ کریں گے. ہاں اس میں جتنا آپ نکالیں گے نقص, آپ کا کرایہ کم ہونے کا چانس ہوتا ہے. یہ کسی نے اللہ معاف کرے, یہ کچھ چالاکیاں, اللہ ہمیں بچائے. لیکن یہ اچھا بندہ ہے, بہت اچھا بندہ ہے, سیدھا سادہ. اس نے دل میں جو ہے بول دیا, ڈاکٹر صاحب کو کہا ہذہ شقۃ جمیلہ, یہ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا چلو یار کم سے کم اس نے تعریف تو کی, چلو تمہارے لیے کرایہ کم کر دیتے. ہاں ایسے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں یار دنیا میں. چلیں جی, المستاجر کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل. هذا باب الشقة. هذه شقة جمیلہ. ہے. چلیں جی, اب جو ہے آپ لوگ جو پڑھیں گے وہ ساتھ میں ترجمہ بھی کریں گے. تفضل کا مطلب ہے خوش آمدید, نہیں تفضل یعنی تفضل کا مطلب خوش آمدید, داخل ہو جائے. ادخل کہا نا انہوں نے, خوش آمدید داخل ہو جائے. فضل کا کیا مطلب ہے؟ فضل کیجیے, فضل کیجیے, یعنی یہ لٹرل میننگ ہے, لیکن میں لٹرل میننگ آپ کو نہیں بتا رہا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ خوش آمدید ہو, آپ داخل ہو جائیں. ادخل کہا نا, اس کے بعد خوش آمدید داخل ہو جائے. جیسے ہم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً, ہاں ویلکم, ویلکم انٹر دا ہوم. ہاں بسم اللہ کریں, بسم اللہ وہ تو کھانے پہ ہوتا ہے. ویسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی. چلیں اچھا جی, اب سسٹر اینڈ سسٹر آپ دونوں پڑھیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی کرنا ہے. ناؤ دس از دا ایڈیشن. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اريد شقة من فضلك. I want a apartment please. مجھے اپارٹمنٹ چاہیے please. لدينا شقة جميلة. ہمارے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے بہت خوبصورت. کم غرفة في الشقة. کتنے کمرے ہیں اس اپارٹمنٹ میں؟ في شقة 5 غرف. ہمارے اپارٹمنٹ میں 5 کمرے. ہمارے نہیں ہیں, فی شقت ہی ہوگا نا پھر. فی اپارٹمنٹ میں 5 روم ہیں, یہ کہیں. ہاں صحیح, گڈ, ماشاء اللہ. آگے چلیں. کون سے فلور پر ہے اپارٹمنٹ؟ شقة في الدور الخامس. ہاں اپارٹمنٹ 6 فلور پہ. چلیں ماشاء اللہ, گڈ ٹرائی, اچھی بات ہے. آپ کو یہ تو چل گیا کہ دور کا مطلب فلور ہے. خامس بولتے ہیں 5 کو. انشاءاللہ یہ عدد آہستہ آہستہ ہم وہ کریں گے. شاباش, ماشاء اللہ, گڈ گڈ سسٹر. ہاں یس. اريد مشاهدة الشقة. میں اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں. تفضل ادخل. هذا باب الشقة. ویلکم, داخل ہوئیے, یہ اپارٹمنٹ کا دروازہ. هذه شقة جميلة. بہت خوبصورت اپارٹمنٹ.
اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت اپارٹمنٹ عطا کر دے. سب کہیں آمین. چلیں اچھا جی, تو ہم نے یہ سیکھا کہ دور کس کو بولتے ہیں؟ فلور کو. اور جمیلہ خوبصورت, غرف رومز, تفضل ویلکم, اہلا وسہلا, بسم اللہ کیجئے جیسے احمد مجید نے کہا. پھر مشاہدہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا, ٹھیک ہے. اور اریدو کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, آئی وانٹ, مجھے چاہیے, میں چاہتا ہوں. ہاں, ارادہ, ارادہ کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ, ٹھیک ہے. الدور الخامس, پانچواں فلور. یدخلو داخل ہوتا ہے. بابن کیا ہے فرید بھائی؟ بابن, ہاں شاباش ماشاءاللہ, بہت اچھے بچے فرید بھائی. چلیں جی بسم اللہ. اب ہمارے احمد مجید اور حسین بھائی آپ دونوں پڑھیں اور ترجمہ کریں. بسم اللہ, احمد بھائی آپ شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اريد شقة بالقوم. ترجمہ کریں. براہ کرم, براہ مہربان, گڈ گڈ. لدينا شقة جميلة. میرے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے. ہمارے پاس ایک خوبصورت گڈ ماشاء اللہ, کیا بات ہے یار. خمس غرفة. خمسو غرفن, ٹھیک ہے. اس میں اس اپارٹمنٹ میں 5 کمرے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, في أي دور الشقة؟ كس فلور پر ہے اپارٹمنٹ؟ الشقة في الدور الخامس. اچھا یہ اپارٹمنٹ 5 فلور پر کیا مطلب اس کا؟ نہیں تفضل ادخل هذا باب الشقہ, اس کا ترجمہ کریں. تفضل کا مطلب ہے مہربانی کر کے آئے, داخل ہوئے اس دروازے سے اپارٹمنٹ میں. اچھا, آپ نے اچھی ٹرائی کی, آپ سمجھ گئے, مطلب مفہوم سمجھ گئے نا, لیکن میں آپ کو اس کا صحیح ترجمہ, تفضل ادخل, ہاں تفضل یعنی داخل, ویلکم داخل ہوئیے, ادخل داخل ہو جائیے, ھذا باب الشقہ یہ اپارٹمنٹ کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے حسین بھائی, آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ باب دروازہ شقہ باب. ہاں بالکل احسنت. ہاں یا ایھا الجمیل, اے ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں جنت میں اپارٹمنٹ دے دے انشاءاللہ. ہاں, ایک کمرہ بھی دے تو بڑی بات ہے یار, داخل ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے واللہ. اپارٹمنٹ کیا چیز ہے, اللہ اکبر. جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا نا, اس کو دنیا کے برابر نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ دنیا کے برابر اس کے لیے جگہ ہوگی. سب سے آخری بندہ جو حدیث میں ہے, آخر رجل يدخل الجنہ. ہاں چلیں, اس حدیث پہ بس بعض علماء نے کلام کیا ہوا, اس کو ہم چھوڑ دیتے. اچھا جی, المشتری البائع. المشتری البائع کیا مطلب ہے؟ المشتری البائع کا, ہاں ایک سیکنڈ, المشتری کا مطلب ہے خریدنے والا, اور البائع بیچنے والا. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیں آپ لوگ, لکھیں آپ لوگ. کس نے نہیں لایا, کس نے پینسل اور وہ نہیں لایا؟ ہاں چلو, عیسیٰ تو نہیں لکھنے سے وہ ہے, لیکن حسین بھائی کو لکھنا چاہیے. عیسیٰ کو میں نہیں کہتا, لیکن حسین بھائی کو ضرور لکھنا چاہیے. المشتری کون ہے؟ کون ہے؟ اور البائع کون ہے؟ سیلر. گڈ, یہ اللہ عالم, یہ انگلش مجھے نہیں پتہ یار. چلو ٹھیک ہے. المشتری کا مطلب ہے میں جو بائر ہے نا, وہ بائع نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. البائع اور بائر ایک نہیں ہے, یہ یاد رکھنا, اپوزٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, المشتری ہے خریدنے والا, البائع بیچنے والا. ٹھیک ہے, الٹا سین ہو گیا. چلے جی, تو المشتری کہتا ہے السلام علیکم, وہ بولتا ہے وعلیکم السلام. ای خدمہ, ای کا مطلب ہے کوئی بھی خدمت, اینی سروس. خدمہ سروس کو بولتے ہیں. ای کوئی بھی,
ٹھیک ہے, ای کوئی بھی, ای خدمت, کوئی بھی خدمت, any service, how can I help you, this is the not literal meaning, this is so you can understand. المشتری کہتے ہیں اريد بعض الاثاث, مجھے, اریدو کا کیا مطلب ہے, ہاں چاہتا ہوں, I want, کیا چاہتے ہو بھائی جان, بعض, بعض کا کیا مطلب ہے, سم کو کیا بولتے ہیں, بعض, کچھ کیا چاہیے بھائی جان, پیزا چاہیے, برگر چاہیے, ہاں, اساس کا کیا مطلب ہے, ہاں اساس کس کو بولتے ہیں, دیکھیں آپ, ہاں اساس, یہ سارے اساس کے سامان ہیں, دیکھ لیں, اساس کا مطلب ہے فرنیچر یا وہ گھر کے جو سامان ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی اگر گلف کنٹریز کے ادھر ایکیا ہوتا ہے نا, یا مثلا ابھی آپ ادھر کوئی فرنیچر کے دکان, تو یہ ایک انداز میں اساس کا محل ہے. چیز کو اساس کہہ سکتے ہیں, کچھ چاہیے, یعنی کہ گھر کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں, کھانے والی چیز کو اساس نہیں کہیں. گھر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, کیا مثلا, گھر کی چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیزیں, مثلا صوفہ, یہ ٹیبل, یہ ساری ایک کیٹیگری ہے. فرنیچر نارملی ہم کہہ سکتے ہیں, فرنیچر سٹف جو ہے اس میں آپ کا صوفہ بھی آ جاتا ہے, پردہ بھی آ جاتا ہے. ابھی آپ آگے پڑھیں گے نا تو آ جائے گا, اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا واٹس دا میننگ آف اساس. اساس نارملی وہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گھر میں بچھتی ہے یا بچھائی جاتی ہے یا بٹھائی جاتی ہے یا چڑھائی جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے نا, ہاں چلو. وہ بولتے ہیں البائع, بیچنے والا کہتا ہے ماذا تريد لغرفة النوم, ماذا کیا مطلب ہے اس کا, ہاں تریدو چاہتے, کیا چاہیے آپ کو, لغرفة النوم فار یور بیڈ روم, ہاں آپ کے سونے کے کمرے کے لیے آپ کو کیا چاہیے. غرفہ کا کیا مطلب ہے, روم, نوم کا کیا مطلب ہے, سونا, غرفۃ النوم سونے کے کمرہ, سلیپنگ روم کہتے ہیں آپ. بیڈ روم نارملی ہم لوگ وہ کہتے ہیں, یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا سلیپنگ روم. لا کیوں آتا ہے, لا اس کو بولتے ہیں لام الاضافہ, ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہ ایک ہی جملہ ہے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہو جائے گا, یہ وہ اس میں نہیں جاتا ہے, وہ زیادہ ہو جائے گا. پھر وہ بولتے ہیں المشتری کیا کہتا ہے, المشتری کون ہے, المشتری خریدنے والا, المشتری خریدنے والا ہے, البائع بیچنے والا. یہ جو ابھی جو مس کنفیوژن ہو رہی ہے نا, یہ ہمارے ایک بھائی نے کریٹ کی ہے, یہ میں نے خود کریٹ کی ہے, چلو ٹھیک ہے, تاکہ بلیم گیم نہ کھیلے. البائع از ناٹ اے بائر, اٹس اے سیلر, ٹھیک ہے, آپ یہ ضرور لکھیں. تو اس نے کہا, مشتری نے کہا, خریدنے والے نے کہا اریدو مجھے چاہیے, کیا چاہیے بھائی جان, سریرن, سریر کس کو بولتے ہیں, بیڈ. وستارتن, ستارہ کس کو بولتے ہیں, نہیں, ہاں یہ ویسے ان کی بات درست ہے, لیکن ادھر یہ مراد نہیں ہے. ویسے یہ بات درست ہے, ماشاءاللہ عیسیٰ, یو آر ویری انٹیلیجنٹ. آئی ول ٹیل یو, ستارہ بولتے پردے کو, ٹھیک ہے. مطبخ بولتے ہیں کچن کو, غرفۃ النوم بولتے ہیں بیڈ روم کو, غرفۃ جلوس کہتے ہیں ڈرائنگ روم کو, اساس کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ, رنگ شنگ بسترے, صوفہ, کارپیٹ اور وہ جو خوبصورت لائٹیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اریکہ, ستارہ بولتے ہیں پردے کو, اریکہ بولتے ہیں صوفے کو, سجادہ کس کو بولتے ہیں, کارپیٹ کو بھی کہتے ہیں, اور یہ جو رگ جس کو بولتے ہیں, یہ بھی اس کو بھی بولتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزوں کے نا اسپیسیفک نام بھی, اس کو سفرہ بولتے ہیں, جو ہم لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں نا, اس کو سفرۃ الطعام, سفرہ, ٹھیک ہے. اچھا, سریر کس کو بولتے ہیں, بیڈ کو. ثلاجہ فریج, سخان گیزر, ہاں, فرن اوون کو کہتے ہیں فرن, اور مرآت شیشہ, اور البائع اور المشتری خریدنے. شاباش. چلیں, تو اب وہ بول رہے ہیں کہ اریدو سریرن و ستارہ, مجھے کیا چاہیے,
پردہ. اے ہے عیسیٰ واللہ ماشاء اللہ تبارک. اللہم اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ادھر ہی رقیہ شروع کر دیتے. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں بایا بولتا ہے وَمَاذَا تُرِيدُ لِغُرْفَةِ الْجُلُوسِ. بالکل کس کے لیے؟ نہیں انہوں نے صحیح کہا ہے ماشاءاللہ سسٹر نے. چلیں ماذا وماذا اور آپ کو کیا چاہیے. یہ واو آگے نا اور آپ کو کیا چاہیے لِغُرْفَةِ الْجُلُوسِ آپ کے ڈرائنگ روم کے لیے. جلوس جلس یجلس جلوسا فہو کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹھنا. یعنی وہ کمرہ جس میں آپ بیٹھتے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم ہی ہوتا ہے نارملی. چلے جی انہوں نے کہا اریدو مجھے چاہیے. کیا چاہیے بھائی جان آپ کو؟ اریکتن و سجادہ مجھے ایک جو کارپیٹ چاہیے. بالکل کارپیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اب اس میں پھر تفصیلات آتی ہے اس میں ہم نہیں جاتے. مثلا کبھی کبھی یہ لوگ اس کو کارپیٹ بھی کہتے ہیں اس کو فرشہ بھی بولتے ہیں مختلف وہ ہیں اس میں ہم نہیں جاتے. چلیں جی تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا ہو کہ کبھی کبھی اور بھی چیزوں کو وہی چیز کہتے ہیں یا اس کے الگ نام ہوتے ہیں. وَمَاذَا تُرِيدُ لِلْمَطْبَخِ طَبَخَ يَطْبُخُ مَطْبُوخًا فَهُوَ طَابِخٌ. ہاں آپ کو اور کیا چاہیے کس چیز کے لیے؟ کچن کے لیے. کچن میں کیا چاہیے بھائی جان؟ بریانی چاہیے, قورمہ چاہیے, کڑھائی چاہیے اور برگر بھی چاہیے, پیزا بھی چاہیے. ماشاءاللہ موٹے ہو گئے بھائی جان. پھر وہ بولتے ہیں المشتری کہتا ہے اریدو مجھے چاہیے. کیا چاہیے بھائی جان؟ فرونن. فرون کس کو کہتے ہیں؟ اوون کو. وثلاجہ فریج. احسنتم ماشاءاللہ. وماذا تریدو اور آپ کو کیا چاہیے للحمام حمام. دیکھیں نارملی واش روم کے لیے, باتھ روم کے لیے, حمام کے لیے, غسل خانہ کے لیے, بیت الخلاء کے لیے. اچھا پہلے زمانے میں نا حمام کسی اور چیز کو بولتے تھے. یہ جو آپ اگر ترکیہ میں کبھی گئے ہو ترکی تو ادھر بولتے ہیں الحمام الترکی. یہ ساونا ماؤنا وغیرہ جو پتھروں کے نیچے تہ خانے میں ہوتے ہیں اس کو پہلے بولتے تھے حمام. لیکن اب باتھ روم کو بھی حمام کہتے ہیں. پہلے یہ لوگ کہتے تھے بیت الخلاء. ہاں ٹھیک ہے. یا بیت القضاء الحاجہ. یعنی مثلا حدیث میں ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخلاء لیقضی حاجتہ. ٹھیک ہے. چلے ترکی میں کس کو معاف بولتے ہیں؟ صرف نہانے کی جگہ. ہاں لیکن اس میں تفصیلات میں نہیں جاتے. لیکن اس میں میں آپ کے جاتا ہوں اٹس لائک اے ہاٹ سوئمنگ پول بٹ ان اے ٹریڈیشنل وے ویئر آل مین کم اینڈ دے بیکم ہاف نیکڈ. اینڈ دیر از اے حمام للرجال اینڈ حمام للنساء اینڈ دیر واز سم اللہ معاف کرے مکس. چلو آگے چلتے ہیں. المشتری کہتا ہے آگے البائع کہتا ہے وَهَلْ تُرِيدُ شَيْئًا آخر آپ کو اور کچھ چاہیے. حل یہ سوال ہے کیا. تریدو چاہیے, شیئن چیز, آخر کوئی اور, آخرہ کوئی اور چیز. کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ انہوں نے کیا ہاں شیء کا مطلب ہے سم تھنگ. اچھا آخر دیکھیں اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں. اس کا ایک معنی ہے کہ آخر میں آپ کو اور کچھ چاہیے, یا اس کا یہ مطلب آپ کو کوئی اور چیز چاہیے. ایلس میں بھی آتا ہے. یعنی اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں. لیکن ادھر جب آخر میں آپ ہوتے تو کیا آپ بولتے کہ آپ کو آخری میں کچھ چاہیے؟ یہ تو کوئی نہیں کہے گا. بولتے کہ ڈو یو وانٹ سم تھنگ ایلس برادر, ڈو یو ہیو سم تھنگ ایلس ٹو. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر المشتری کہتا ہے, مشتری کون ہے؟ خریدنے والا. احسنت شاباش احسنت یا احمد. لا حول ولا. پھر وہ بولتا ہے شکرن. شکرن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ, تھینک یو عیسیٰ. اريد مشاہدۃ الاثاث. یہ کیسا عقل مند آدمی ہے یار. پہلے دیکھو پھر لیو یار. آپ بولتے ہیں لینے کے بعد بول رہے ہیں آپ مجھے دکھاؤ, یا ہو سکتا ہے اب لینا اس نے. بولتا ہے اريد مجھے چاہیے. مشاہدہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا. کیا مطلب ہے مشاہدہ کا؟ دیکھنا. یشاہد مشاہدۃ. پھر بولتے ہیں شکراً اريد مشاہدۃ الاثاث. شکریہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے اس اثاث کو, اس فرنیچر کو, یا جو میں نے خریدا ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ادھر مراد اثاث سے جو فرنیچر جو میں نے سامان خریدا ہے. اچھا جی اب آتے ہیں, سب میرے ساتھ پڑھیں.
السلام علیکم وعلیکم السلام ای خدمہ اريد بعض الأثاث ماذا تريد لغرفة النوم أريد سريرا وستارة وماذا تريد لغرفة الجلوس أريد أريكة وسجادة وماذا تريد للمطبخ أريد فرنا وثلاجة وماذا تريد للحمام أريد سخانا ومرآة هل تريد شيئا آخر؟ شكرا أريد مشاهدة الأثاث تفضل. ماشاء اللہ کیا بات ہے واللہ دل خوش کر دیا. چلے جی کون باقی رہ گئے ادھر سے؟ بیٹا عیسیٰ اینڈ حذیفہ پڑھو بیٹا بسم اللہ پڑھو آگے آ جاؤ. نہیں پڑھنا؟ چلو حسین بھائی آپ کریں ان کے ساتھ. السلام علیکم وعلیکم السلام ای خدمہ أريد بعض الأثاث. بعض الأثاث. احسنت. تريد غرفة النوم ماذا تريد لغرفة. ٹرانسلیٹ برو حسین بھائی ٹرانسلیٹ کریں. اريد بعض الاثاث اس کا ترجمہ کریں. جو آپ پڑھیں گے نا اس کا ترجمہ کریں. اريد بعض الاثاث کا ترجمہ. أريد بعض الأثاث. مجھے دکھائیں فرنیچر. ہاں ماذا تريد لغرفة النوم آپ کو کیا چاہیے اپنے سونے کے کمرے کے لیے؟ ہے ہاں. أريد سريرا وستارا. مجھے دکھائیں بیڈ اور پردے. مجھے چاہیے اریدو مجھے چاہیے. مجھے چاہیے بیڈ اور پردے. احسنت. ہاں عیسیٰ وماذا تريد لغرفة الجلوس اور آپ کو اپنے جلس یجلس جلوسا. آپ کو اپنے ڈائننگ روم کے لیے کیا چاہیے؟ ہے کیا بات ہے مزہ آ گیا. ہاں أريد أريكة وسجادة. اريد أريكة وسجادة. أريكة وسجادة. مجھے چاہیے ایک صوفہ اور کارپیٹ. ہاں بیٹا یہ وماذا تريد المطبخ للمطبخ. ہاں کیا مطلب ہے؟ اور آپ کو اپنے کچن کے لیے کیا چاہیے؟ ہے یار چاکلیٹ لاؤ یار فرید بھائی یار سارے چاکلیٹ ہم نے کھا لیے یار. عیسیٰ کے لیے اسپیشل چاکلیٹ لاؤ. ہاں أريد فرنا وثلاجة. ہاں مجھے چاہیے اوون اور ثلاجہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا یار میں آپ کو چیٹنگ کروا رہا ہوں پھر بھی سمجھ نہیں آتا ہے. اور فریج. کھلا چیٹنگ ہو رہا ہے یار دیکھ. ہاں آپ کے سمجھ گیا. ہاں بیٹا وماذا تريد للحمام ہاں اور آپ کو وماذا تريد للحمام اور آپ کو اپنے
वॉशरूम के लिए क्या चाहिए? اے یو کل می. ہاں آگے جائیں. أريد سخانا وميراث. ہاں کیا مطلب اس کا؟ أريد واشروم کے لیے کیا چاہیے؟ سخان دیکھو یہ کیا ہے؟ اور مجھے باتھ روم میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں اور مرآت. اور شیشہ. ہاں یہ شیشہ یعنی یہ جو گلاس جو کیا بولتے ہیں اس کو یار اردو میں؟ مرر. ہاں مرر. اچھا انگلش میں. ہاں بیٹا عیسیٰ بیٹا هل تريد شيئا آخر؟ ہاں هل تريد شيئا آخر؟ ہاں صحیح ہے. چلو هل تريد شيئا آخر. گڈ. ہاں کیا مطلب اس کا؟ ہاں کچھ اور چاہیے. ڈو یو نیڈ سم تھنگ ایلس؟ آئی وانٹ پیزا, آئی وانٹ برگر. ٹھیک ہے چلو. أريد مشاهدة الأطفال. ہاں شکریہ. اور مجھے لائن دکھائیں میرا سامان. بالکل میرا سامان یا جو میں نے خریدا ہے. تفضل. ہاں ویلکم. ٹھیک ہے چلو ویلکم. آئیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. گڈ بوائے واللہ پراؤڈ آف یو گائز. ہاں سسٹر کون باقی؟ آپ اور چلو آپ اور سسٹر دوبارہ کر لیں. آپ کا فائدہ ہو جائے گا. فائدہ ہو جائے گا نا, فائدہ ہو جائے گا. چلو ہاں کریں شروع. سسٹر منیبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی کیا خدمت؟ کیا مطلب اس کا؟ کیا خدمت کر سکتے آئے بالکل کر سکتی ہوں. جی ہاں اريد بعد الاساسی. میں چاہتا ہوں کچھ سامان. میں چاہتی ہوں کچھ سامان. ہاں چلیں. آپ کو اپنے بیڈ روم کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں صحیح ہے. اريد سريرا وستارا. مجھے چاہیے بیڈ اور پردے. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ آپ کو اپنے لیونگ روم کے لیے کیا اريد آدھی کرتے ہیں وسجادتا. مجھے چاہیے صوفہ اور کارپیٹ. وماذا تريد المطبخ؟ اور آپ کو کیا چاہیے کچن کے لیے؟ گڈ ماشاء اللہ. اريد فرنا وثلاجتا. مجھے چاہیے گیزر نہیں. اوون ہاں اینڈ فریج. چل جی شاباش شاباش. وہ پھر وماذا تريد للحمام؟ ہاں اريد سخانا. نہیں ان کو ترجمہ کرنا ہے ایک سیکنڈ. اور آپ کو حمام کے لیے واش روم کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں اريد سخانا ومرآتا. مجھے چاہیے گیزر اور پنکھا. شیشہ. اچھا جی چلیں شاباش گڈ. تريد شيئا آخر. اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ شکریہ. اريد مشاہدة الاساسی. میں چاہتا ہوں اپنا سامان. میں چاہتی ہوں اپنا سامان. نہیں مشاہدہ دیکھنا دیکھنا چاہ. چاہتی ہاں ہوں. گڈ. ہاں تفضل یعنی آئے خوش آمدید آ جائیں دیکھ لیں. آپ کی بجائے تم بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں عربی میں انتا کا مطلب آپ بھی ہو سکتا ہے تم بھی ہو سکتا ہے یہ اردو میں. لیکن عربی میں اگر زیادہ وہ کرنا وہ حضرتک طال عمرک یہ عربی کا ایک سٹائل ہے. لیکن ہمارے اردو میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. عربی میں وہ زیادہ ان کو آپ مثلا امیر بھی ہو مثلا بادشاہ بھی ہو ملک سلمان ہو آپ بولیں گے انت قلت کذا. آپ نے اس طرح کہا یا تم نے اس طرح کہا. انت کا لٹرل میننگ ہے تم. اس لیے اگر آپ دیکھتے ہوں گے قرآن میں بھی کچھ جگہوں پہ اللہ سے تم سے مخاطب کیا جاتا ہے نا. حالانکہ یہ اردو میں تو بڑی خطرناک بات ہے یار. تم اللہ کو تم کہہ رہے ہو. بے شرم آدمی بے ادبی ہو گئے. لیکن وہ جب آپ لٹرل میننگ میں آتے ہیں نا تو اس میں یہی نکلتا ہے. سو وین یو ول فالو دا لٹرل میننگ اٹ ول بیکم لائک دس لٹرل ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.